بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ اسلام کی تین بنیادی مقدمات ہیں جن کو نہ سمجھنے سے ایک انسان خدا بیزاری کی طرف مائل ہوتا ہے۔ پہلا مقدمہ یہ ہے کہ دنیا دارالامتحان ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے انسانوں کو آزادی سے نوازا گیا ہے۔ جب آزادی کا غلط استعمال کیا جائے گا تو دنیا میں ظلم و ستم کا امکانات بھی پیدا ہوگی۔ دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ اس دنیا میں ظالم اور مظلوم دونوں موجود ہے۔ ان کے درمیان انصاف کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ دنیا بنائی ہے جہاں عدل و انصاف کے تقاضے پورے کی جائیں گے اور جزا و سزا کے فیصلے ہوگی۔ تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ اس کائنات کا خالق زمان و مکان کی حدود سے ماوراء ہے اور ان قوانین کا پابند نہیں جو مادہ اور توانائی کے لیے اللہ نے بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے اور اس پر ان قوانین کا اطلاق نہیں ہو سکتا جو مخلوق کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ہر مخلوق کے لیے تو سوال لازمی ہوگا کہ اس کا خالق کون ہے، لیکن اللہ کے لیے سوال کرنا عبث ہے۔ ابھی حال ہی میں رچرڈ ڈاکن اور جس طرح اور بھی ملحدین ہیں، یہ کہتے ہیں کہ چلو ہم مانتے ہیں کہ تمام کائنات کو اللہ نے بنایا ہے، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک خالق ہے، اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے۔ ہم جتنے بھی مخلوقات ہمیں نظر آتی ہے یہ ممکن الوجود ہے۔ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، احد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے۔ اگر آپ لوگوں کا یہ قاعدہ ہے کہ ہر چیز کے لیے خالق ہونا ضروری ہے، تو ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا سائنس کا یہ نظریہ ہے کہ ہر چیز کا خالق ہونا ضروری ہے، یا مذہب کا؟ نہ مذہب کا یہ نظریہ ہے کہ ہر چیز کے لیے خالق ضروری ہے، اور نہ سائنس کا یہ نظریہ ہے کہ ہر چیز کے لیے خالق ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ذات ہے۔ اللہ تو تمام کائنات کے لیے علت ہے، لیکن اللہ کے لیے کوئی علت ہو نہیں سکتا۔ اگر آپ کہو گے کہ اللہ کے لیے علت کیا ہے، تو پھر اگر آپ اللہ کے لیے علت مانو گے تو پھر وہ تو اللہ نہیں رہا نا، وہ تو مخلوق بن گیا۔ مخلوق اتنا انتظام نہیں کر سکتا۔ قوانین فطرت کو اللہ رب العزت نے بنائے ہیں۔ اس قوانین فطرت جب قوانین فطرت پہلے نہیں تھی تو کہاں سے آ گئے؟ ملحدین سے سوال کرتے ہیں کہ کیا مذہب کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر چیز کے لیے خالق ہونا ضروری ہے، یا سائنس کا یہ نظریہ ہے؟ مذہب کا تو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ذات ہے، اس کی ذات تمام کمالات اور خوبیوں سے آراستہ اور ہر قسم کے عیوب اور نقائص اور کمزوریوں سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز جس میں عیب اور نقصان ہے اس سے پاک ہے۔ یہ تو مذہب کا عقیدہ ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ دنیا بگ بینگ کی وجہ سے وجود میں آئی ہے، کسی نے تخلیق نہیں کیا، اس کے لیے خالق ہونا ضروری نہیں ہے۔ لیکن سائنسدانوں کا یہ کہنا کہ دنیا خود بخود بغیر خالق کے وجود میں آئی ہے خلاف عقل عقیدہ ہے، کیونکہ ہم نے ابھی تک ایسا چیز نہیں دیکھا ہے جو خود بخود وجود میں آیا ہو۔ تو سائنس کا نظریہ عقلی اور نقلی طور پر باطل ہے، اور مذہب کا عقیدہ عقلی اور نقلی طور پر ثابت ہے۔ اس کائنات میں توازن موجود ہے۔ یہ توازن اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اس کا بنانے والا موجود ہے اور اللہ ایک ہے، احد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے۔ تو ملحدین کا نظریہ باطل ہے، عقلی طور اور نقلی طور دونوں طرح باطل ہے۔ کہ ملحدین کہتے ہیں کہ چلو ہم تو مانتے ہیں کہ اللہ نے کائنات کو بنائی ہے، اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ ہم نے وضاحت کی کہ نہ مذہب کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ کے لیے ہر چیز کے لیے خالق ہونا ضروری ہے، اور نہ سائنس کا نظریہ ہے کہ ہر چیز کے لیے خالق ہونا ضروری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد